بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس داستان کے ارتقاء کے حوالے سے ہے، تو آج انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ داستان تو سب کو معلوم ہے ایک افسانوی صنف ہے، اور اگر اس کی تعریف کی جائے تو یہ ہے کہ ایسی نثری کہانی جس کی بنیاد مافوق الفطرت عناصر پر ہو۔ مافوق الفطرت عناصر یعنی جو ذہن نہیں مانتے، یعنی دیو، جن، یہ تمام چیزیں مافوق الفطرت عناصر کہلاتی ہے۔ تو داستان کا ارتقاء کیا ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ اردو ادب میں داستانوں کا دور اتنا طویل نہیں ہے۔ ابتدا میں اردو زبان کی کتابیں مذہبی نوعیت کی تھی۔ اردو ادب میں افسانوی دور کا آغاز ملا وجہی کے داستان سبرس سے ہوتا ہے، جو کہ 1635 عیسوی میں تخلیق ہوئی۔ سبرس ملا وجہی کی لکھی ہوئی ایک تمثیلی داستان ہے۔ تمثیلی مطلب اس میں جو کردار شامل ہے وہ غیر ذی روح کردار ہے، لیکن اس کو کردار کے طور پر اس داستان میں شامل کیا گیا ہے۔ بقول وقار عظیم، وقار عظیم کے مطابق جن تصانیف کو ہم باقاعدہ داستان کہہ سکتے ہیں، ان میں سب سے پہلی عطا حسین تحسین کی نو طرز مرصع ہے۔ اس کے بعد دوسری قابل ذکر داستان مہر چند کی مقدمہ ملک محمد وگیتی افروز ہے۔ اس کے بعد 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج وجود میں آئی۔ یہاں پر کلاسیکی داستانوں کے ترجمے ہوئے۔ ان میں میر امن کی باغ و بہار، حیدر بخش حیدر کی طوطا کہانی اور داستان امیر حمزہ قابل ذکر ہے۔ اردو داستان کے فروغ میں فورٹ ولیم کالج نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان داستانوں کا دور 1820 عیسوی تک تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے داستانوں کا جو عہد ہے وہ 1820 عیسوی تک ہے۔ 1801 سے شروع ہوتا ہے اور 1820 تک اس کا دور ہے۔ اس کے بعد بھی کئی مشہور داستانیں تخلیق ہوئی، جس میں رجب علی بیگ کی داستان فسانہ عجائب اور شمس الدین کی الف لیلہ قابل تعریف ہے۔ داستان فسانہ عجائب 1824 عیسوی کو لکھی گئی ہے۔ مندرجہ بالا داستانیں 1857 عیسوی تک کی تھی۔ اس کے بعد خواجہ امان کی بوستان خیال ایک اچھی داستان مانی جاتی ہے۔ یہ داستانیں لکھنؤ سے تعلق رکھتی تھی۔ لکھنؤ کے علاوہ رامپور میں بہت سی داستانیں تخلیق ہوئی۔ داستان کے 3 اہم مرکز ہیں: لکھنؤ، رامپور اور کلکتہ، یعنی ان 3 مقامات پر، ان 3 شہروں میں داستانیں لکھی جا رہی تھی۔ اور بھی بہت سے مقامات تھے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر داستانوں کا انتظام ہوتا تھا اور داستانیں تخلیق ہوتی تھی۔ 1920 عیسوی کے بعد کا دور داستانوں کے زوال کا دور ہے۔ داستانوں کا زوال تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہی شروع ہوا تھا، زوال کا دور، لیکن پھر بھی مخصوص لوگ داستانوں کے ساتھ وابستہ رہے، یعنی پھر بھی خاص لوگ داستانوں کو لکھتے رہے۔ داستانیں بہت سی لکھی گئی ہے، لیکن ان میں میر امن کی باغ و بہار اور رجب علی بیگ کی داستان فسانہ عجائب کو بہت شہرت حاصل ہوئی ہے۔ باغ و بہار نے دہلی اور فسانہ عجائب نے لکھنؤ کے داستانوں پر اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن جو مزہ میر امن کی داستان باغ و بہار میں ہے وہ رجب علی بیگ صاحب کی فسانہ عجائب میں کہاں ہے؟ باغ و بہار 1903 عیسوی میں چھپی یہ داستان زبان کی لطافت، خوبصورتی اور دہلی کے مخصوص روزمرہ اور محاورات کے استعمال کی وجہ سے کافی مقبول ہے۔ باغ و بہار ایک ترجمہ ہے، لیکن میر امن نے اس کو اسی طرح تخلیق کیا ہے کہ اس پر ترجمہ کی نہیں تخلیق کا گمان ہوتا ہے، یعنی اتنی سادگی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا ارتقاء ہے داستانوں کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔